یہ سن 7 ہجری کی ایک سیاہ راہ تھی جب کفار مکہ کے وحشیانہ مظالم اور سفاکیت سے تنگ آ کر مکی کی چند مسلمان خواتین نے خاموشی سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت کلثوم کی والدہ حضرت عروہ بنت قریظ نے بیٹی کو مشورہ دیا، تم بھی ان خواتین کے ساتھ مدینہ چلی جاؤ جہاں تمہارا بھائی حضرت عثمان ابن عفان تمہارا اچھی طرح خیال رکھے گا۔ سن رسیدہ، کمزور اور لاغر ماں کو جوان بیٹی کی شادی اور اس کے بہتر مستقبل کی فکر تھی، جس کے کوئی آثار مکہ کے کفریہ معاشرہ میں نظر نہ آتے تھے۔ حضرت کلثوم نے جب ماں کا مشورہ سنا تو تڑپ اٹھی اور بولی، اماں جان، میں آپ کو ان دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ کر کیسی چلی جاؤں، جبکہ آپ کی سگی اولاد بھی آپ کی جان کے در پہ ہے۔ ماں نے کہا، اے میری لخت جگر، میں جانتی ہوں کہ تیرے لیے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ جانا کس قدر مشکل اور تکلیف دہ ہے، لیکن تو جانتی ہے کہ میں بوڑھی ہوں اور کمزور بھی، نہ جانے کب واپسی کا بلاوا آ جائے، پھر میں مدینے تک کے طویل سفر سے بھی قاصر ہوں، جبکہ تو جوان ہے اور قوی بھی۔ مجھے ڈر ہے میرے بعد تیرے بھائی اور کفار مکہ نہ جانے تیرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اگر تو میری زندگی میں مدینہ منورہ پہنچ گئی تو میں اطمینان اور سکون کے ساتھ دائی اجل کو لبیک کہوں گی۔ ماں کی ضد، شدید اصرار، التجا اور بہتے اشکوں نے نوجوان اور فرما بردار بیٹی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور ایک افسردہ رات کے پہلے پہر غمزدہ ماں اور بیٹی نے آنسوؤں کے برسات میں تڑپتے مچلتے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا۔ حضرت کلثوم قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص کی رہنمائی میں چند مسلمان خواتین کے ساتھ پاپیادہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کا پڑوسی، بنو امیہ کا سردار عقبہ بن معیط بھی اسلام دشمنی میں ابو جہل اور ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھا۔ یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی ناپاک حرکت کی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی شدید مزاحمت کی بنا پر وہ اپنی اس مکروہ حرکت میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دن رسول پاک علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام سجدے میں گئے تو اسی عقبہ نے ابو جہل کی فرمائش پر اونٹ کی باری بدبودار اجڑی آپ علیہ السلام کی گردن مبارک پر ڈال دی، جسے کم عمر صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا نے بڑی مشکل سے گھسیٹ کر نیچے پھینکا۔ یہ شخص اس کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو ایذا دیتا رہتا تھا، جبکہ دیگر مسلمانوں پر بھی مظالم کیا کرتا تھا۔ حضرت کلثوم اسی عقبہ ابن معیط کی مسلمان بیٹی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ وہ اسلام دشمنوں کے گھروں میں ایمان کی دولت سے مالا مال افراد پیدا کرتا رہتا ہے۔ حضرت کلثوم کی والدہ اور عقبہ کی اہلیہ حضرت عروہ بنت قریظ کا پہلا نکاح بنو امیہ کے ایک شخص عفان بن العاص سے ہوا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جلیل القدر فرزند عطا فرمایا، جنہیں تاریخ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ تیسرے خلیفہ راشد اور نبی پاک علیہ السلام کے داماد تھے۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یک بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دی، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین یعنی 2 نوروں والوں کے لقب سے مشہور ہے۔ حضرت عروہ کی والدہ نبی پاک علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی حقیقی بہن تھی۔ اس رشتے سے وہ رسول پاک کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ حضرت عروہ کا دوسرا نکاح عقبہ بن ابی معیط سے ہوا، جن سے حضرت کلثوم پیدا ہوئی۔ حضرت کلثوم کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ حضرت کلثوم اور ان کی والدہ حضرت عروہ حضرت عثمان بن عفان سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر یہ کہ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پڑوسی بھی تھی۔ یوں بیٹے کے قبول اسلام اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تعلق کی بنا پر ان ماں بیٹی کے دل میں بھی ایمان کی پاکیزہ کرنوں سے منور ہو چکی تھی۔
لیکن عقبہ کی مسلمانوں سے بدترین عداوت اور گھر کے مشرکانہ ماحول کی وجہ سے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سن 2 ہجری میں اسلام اور کفر کے درمیان پہلے معرکے غزوہ بدر میں عقبہ کی عبرتناک موت کے بعد ان کے گھر والوں کو ان ماں بیٹی کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو عقبہ کے بھائی اور بیٹوں نے ان کی سخت نگرانی شروع کر دی، جس کے سبب وہ دونوں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت نہ کر سکی اور مکہ ہی میں رہ کر رشتہ داروں کے مظالم برداشت کرتی رہی۔ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے بعد کفار نے مکے کی سرحدوں کی نگرانی کم کر دی۔ دراصل وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اس طرح مدینہ جانے والے قریشی واپس مکہ آ جائیں گے۔ حضرت کلثوم قافلے کے ساتھ پیدل سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچی تو بھائی حضرت عثمان غنی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ لیکن ابھی سفر کی تکان بھی نہ اتری تھی کہ عقبہ کے دونوں بیٹے ولید اور عمارہ ان کی تلاش میں مدینہ آن پہنچے۔ یہ دونوں بھی مسلمانوں کی عداوت میں اپنے باپ سے کم نہ تھے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور صلح حدیبیہ کی ایک شرط کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت کلثوم کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ تاہم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معاہدے کی شرط یہ تھی کہ قریش کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اس معاہدہ میں سرے سے خواتین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت کلثوم کو واپس بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی اثنا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لو، اللہ ہی ان کی ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پس اگر تم انہیں مومن معلوم کر لو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے۔ چنانچہ وہ دونوں ناکام و نامراد ہو کر واپس مکہ لوٹ گئے۔ حضرت کلثوم صورت اور سیرت میں یکتا تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید ابن حارث سے ہوا، لیکن ابھی شادی کو تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ سن 8 ہجری کو موتا کے مقام پر رومیوں کی ایک بہت بڑی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حضرت کلثوم کو ان کی شہادت کا بہت غم تھا۔ عدت گزارنے کے بعد حواری رسول اور عشرہ مبشرہ میں شامل جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن عوام سے نکاح ہوا، تاہم یہ رشتہ زیادہ عرصہ نہ چلا اور انہیں طلاق ہو گئی۔ ان سے ایک صاحبزادی زینب پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں بعد عشرہ مبشرہ میں شامل ایک اور معروف صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ ان دونوں نے نہایت خوشگوار اور طویل وقت گزارا۔ وہ خود فرماتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مجھے ہر طرح کا آرام اور سہولتیں فراہم کی۔ ان سے 4 بچے پیدا ہوئے جن کے نام ابراہیم، اسماعیل، حمید اور محمد ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا 31 ہجری میں 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو ان کی حضرت کلثوم سمیت 4 بیویاں حیات تھیں، جن میں سے ہر ایک کو ترکے میں 80 ہزار درہم ملے۔ عدت ختم ہونے کے بعد فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابھی ان سے نکاح کو 2 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ آپ کی وفات دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہوئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت کلثوم کی زندگی میں ان عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو دوسرا نکاح کرنے کو عیب سمجھتی ہے اور پوری عمر شوہر کے بغیر گزار دیتی ہے۔ حضرت کلثوم نہایت برگزیدہ صحابیہ تھی۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن کی بیٹی، تیسری خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان کی بہن، نبی پاک علیہ السلام کے 4 محبوب ترین صحابہ کی شریک حیات رہی۔ ان کے 5 بچوں کو بھی صحابہ کرام میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کلثوم کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔